یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہے ہوں وہ خود ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی جن کا مذاق اڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر ہوں، ولا تلمزوا انفسکم، اور تم ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے، ومن لم یتب، اور جو تم میں سے توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، تو یقیناً وہ ظالم لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچا کرو، جس طرح گمان کرنا نا کسی کے بارے میں خیال کرنا، کیوں؟ ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان گناہ بھی ہوتے، ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کی عیب تلاش کرنے میں نہ لگو، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، یقیناً تم خود اس کو ناپسند کرو گے، واتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور بڑے مہربان۔ آج سورۃ الحجرات کی آیات نمبر 11 اور 12 آپ حضرات کے سامنے تلاوت اور ترجمہ ہوا۔ بڑی اہم آیات ہیں۔ جس طرح اس سورت کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچی تو اس پہ متنبہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کی طرف متوجہ فرمایا کہ خواہ مخواہ اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آواز دینا، یہ بے ادبی تھی۔ تو اسی طرح آج کی ان آیات میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کس طور پہ تکلیف پہنچ سکتی ہے، کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو لہٰذا ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ پہلی آیت میں بھی 3 چیزوں سے ممانعت فرمائی، اور دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے ممانعت فرمائی، جس کو ہم دیکھتے جاتے ہیں پھر ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے بھی جاتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے، قوم سے مردوں کو خطاب فرمایا اور آگے الگ سے عورتوں کا تذکرہ فرمایا کہ تم مردوں میں سے نہ تو مرد دوسرے مرد کا مذاق اڑائیں، اور نہ تم عورتوں میں سے جو عورتیں ہیں وہ دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کا، کسی مومن کا مذاق اڑانے سے ان آیات میں منع فرمایا، اس میں ان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اور مسلمان کو تکلیف دینا حرام کام ہے، مسلمان کو ایذا دینا، تکلیف پہنچانا
یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ تو یہ جو پہلی آیت ہے تو اس کا پہلا حکم جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ مذاق اڑانے سے منع فرمایا۔ مذاق جس طرح کہ ہم کسی کو ہنسی میں کوئی ایسی بات کر دی، کسی کے اوپر کوئی بات کس دی جس کی وجہ سے سب لوگ ہنسنے لگ جائیں، چاہے وہ حقیقت بات ہو چاہے ہنسی مذاق کے طور پر ہو، تو یہ ساری چیزیں اس آیت میں منع فرما دی کہ ہر وہ چیز کہ جس سے دوسرے کا مذاق بنے، دوسرے کا مذاق اڑایا جائے۔ ایک ہوتا ہے مذاق کرنا اور ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، دونوں میں فرق ہے۔ مذاق کرنا الگ چیز ہے، مذاق اڑانا الگ چیز ہے۔ مذاق کرنے میں دل جوئی ہوتی ہے اور مذاق اڑانے میں جو ہے دل آزاری ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے دوسرے کو۔ تو اگر تو مذاق اڑایا ہے تو اس آیت کی روح سے مذاق اڑانا حرام قرار دیا گیا۔ آپ نے جس طرح کچھ لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے نا کہ مجلس میں بیٹھے بیٹھے کسی پہ کوئی بات کس دی، کسی کو کوئی الٹی بات کہہ دی، کسی کو کوئی بھی الزام تراشی کر دی کہ جس کی وجہ سے اس کو برا بھی لگ سکتا ہے۔ تو جو بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے کسی طریقے سے بھی، یا اس پہ کوئی ہم نے اس کو کچھ الٹا سیدھا جملہ کہہ دیا، اس کو ہم نے غریب کہہ دیا، اس کو ہم نے لالچی کہہ دیا، اس کو ہم نے کوئی اور اس طرح کا مذاق اڑا دیا، بھلے سنجیدگی میں یا غیر سنجیدگی میں، تو اس آیت میں اس سے منع فرمایا گیا۔ اور دیکھیں اس حکم میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو الگ خطاب دیا، مردوں کو الگ خطاب کیا۔ ویسے عام طور پہ قرآن مجید میں اسلوب طریقہ یہی ہے کہ یہاں مردوں سے خطاب ہوتا ہے تو اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ عورتوں سے بھی خطاب فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے الگ سے خطاب ہر جگہ نہیں آیا۔ اکثر جگہ ایسا ہی ہوا کہ حکم مردوں کے لیے آیا لیکن عورتیں بھی اس میں کیا ہوتی ہیں، شامل ہوتی۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ سے خطاب فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، چاہے کسی بھی سلسلے میں۔ اسی طرح کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ ہو سکتا ہے جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہو وہ آپ سے بہتر ہو، دین کے معاملے میں بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معاملے میں اس کو آنکھ سے تھوڑا سا ایسا رکھ دیا، یا کان سے تھوڑا اس کو ایسا رکھ دیا، یا اس کے بالوں سے کوئی رکھ دیا، یا اس کے ناک وغیرہ سے رکھ دیا، یا کوئی اور اس میں عیب اس طرح کا ظاہر کر دیا، آپ اگر اس کا مذاق اڑا رہے ہو تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے آپ ایک چیز کا تو مذاق اڑا رہے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے بہت بہتر بنایا، اس کو تو تم لوگ نہیں جانتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کوئی بھی آدمی کسی آدمی کا مذاق نہ اڑائے اور کوئی بھی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ تو مردوں کو بھی خطاب فرمایا اور عورتوں کو بھی اس آیت میں خطاب فرمایا۔ دوسرا یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مردوں کو مردوں کا مذاق اڑانے سے، عورتوں کو عورتوں کا مذاق اڑانے سے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کوئی مرد کسی عورت کا مذاق اڑائے، کوئی عورت کسی مرد کا مذاق اڑائے، اس سے تو اللہ نے منع نہیں فرمایا۔ تو اس طور پہ مذاق اڑانا جائز ہے کیا کہ کوئی عورت کسی مرد کا مذاق اڑائے یا مرد کسی عورت کا مذاق اڑائے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کا تو اختلاط سرے سے جائز ہی نہیں کہ کوئی مرد غیر محرم عورتوں سے ملے، یا کوئی غیر محرم عورت ہے وہ کسی مرد سے ملے، یا اس طرح کا اختلاط ہو، میل جول ہو، جس طرح شادیوں میں آفیسز وغیرہ میں ہمارے ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت سے تو شریعت نے سرے سے منع ہی فرمایا۔ جب منع فرمایا تو ایسی صورت میں اس کا احتمال ہی نہیں کہ کوئی عورت کسی مرد سے ملے یا مرد کسی اجنبی عورت سے ملے اور اس کا مذاق اڑانے تک نوبت آ جائے۔ اس کی تو بدرج اولا اجازت نہیں، یعنی اس کا تصور ہی اسلام میں نہیں ہے کہ مرد عورتوں سے ملے، عورتیں مرد سے ملے، اجنبی مردوں سے ملے۔ تو اسلام نے اس چیز سے تو کیا فرمایا، سرے سے منع۔ اس وجہ سے یہ فرمایا کہ زیادہ اختلاط مردوں کا مردوں کے ساتھ ہے، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ۔ تو لہذا مردوں کو منع فرمایا کسی مرد کا مذاق نہ اڑائیں، اور عورتوں کو منع فرمایا کہ کسی عورت کا مذاق نہ اڑائیں۔ جس طرح کے گھروں میں ہوتا ہے عام طور پہ کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جی فلاں کی بچی ہے وہ تو اس طرح ہے، فلاں کی بیٹی ہے وہ تو اس طرح ہے، فلاں کی جو اہلیہ ہے وہ تو اس طرح ہے، الٹی سیدھی باتیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح مرد بیٹھے ہوئے آپس میں الٹی سیدھی باتیں، یار وہ دیکھو وہ ایسا ہے، وہ دیکھو ویسا ہے، وہ دیکھو فلاں، اس طریقے سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان تمام چیزوں سے شریعت نے منع فرما دی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تو
یہ معمول رہا کہ کئی بزرگوں نے، ان کے واقعات آتے ہیں تابعین کے، ان لوگوں کے، کہ جب ہم نے یہ آیات سنی تو اس کے بعد ہر معاملے میں ہم تو ڈرنے لگے اللہ تعالیٰ سے، کہ کوئی بھی معاملہ کسی کے ساتھ کر رہے ہو سکتا ہے اس کی دل آزاری نہ ہو جائے، اس کا مذاق ہم اڑا رہے ہیں، ہم بعض اوقات مذاق کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مذاق اڑ رہا ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ مذاق کرنا الگ چیز ہے، مذاق خوشی میں کیا جاتا ہے، اپنے گھر والوں سے انسان مذاق کے طور پہ کرے، ایسی بات کرے کہ جس سے ان کو اچھا لگے، خوشی ہو۔ لیکن اگر کسی غیر محرم، کسی غیر مرد کسی دوسرے مرد کا، یا عورت کسی عورت کا اس طور پہ مذاق اڑا رہے جو اس کو ناگوار لگے، تو یہ مذاق اڑانا ہوتا ہے، اور شریعت نے اس آیت میں اس سے منع فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى، نہ ہی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہو؟ بہتر۔ اور اگلا حکم اللہ نے دیا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور دوسرا تانے نہ دیے گا، لمس یعنی کسی کو تانا دینا کسی بھی بات پہ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو۔ تانا دینا، کسی کو کوئی بھی اس طرح کی بات کہہ دینا، یہ تو اس طرح کی ہے، یہ تو اس طرح کی ہے، کوئی بھی تانا نہیں، نکٹھو ہے، یہ تو کسی کام کاج کا نہیں ہے، اس کی بیٹی جو ہے وہ اس طرح کی ہے، فلاں اس طرح ہے، یا تم اس طرح ہو، تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، تمہارے اندر یہ ہے ہی نہیں گر، تمہارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، تم تو نالائق ہو، تم تو فضول ہو، تم تو بیکار ہو، تمہارے والدین تو ایسے ہیں، تم تو فلاں کی اولاد ہو، اینی ون جو بھی اس طرح کے الفاظ ہیں جو کہ تانے میں شامل، چاہے وہ ساس بہو کو دے رہی ہے، ماں بیٹی کو دے رہی ہے، یا بیٹی ماں کو دے رہی ہے، یا بہو ساس کو دے رہی ہے، یا آپس میں ایک دوسرے کو جو بھی اس طریقے سے تانا وغیرہ دیا جا رہا ہے، تو وہ بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو تانے نہ دیا، تانے نہ دی، تانا دینا بڑی عجیب بات ہے۔ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم حوصلہ شک نہیں کریں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں، یا ہمارے ملازم ہوں، ورکر ہوں، تو تانا دینے سے بچنا چاہیے، حوصلہ افزائی کریں، اس سے ہمت بڑھتی ہے۔ بچوں کو ہم بعض اوقات دیکھیں، بچوں کو تانے دے دیتے ہیں، یار تم سے تو ہوتا ہی نہیں ہے، تم تو ہو ہی ایسے، فلاں کا بچہ دیکھو اس طرح کر لیتا ہے، تم پیچھے رہ گئے، تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ حوصلہ شکنی ہوتی ہے، جس سے بچے کا دل ٹوٹتا ہے اور بچہ احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں بڑا عجیب ماحول ہے، خاص طور پہ بچوں کے معاملات میں، کہ ہمارے دیکھیں جس طرح کچھ بڑے خاندانوں کے لوگ ہیں، کچھ بالکل چھوٹے خاندانوں کے ہیں، اور کچھ یعنی درمیانہ طبقہ ہے جو عام طور پہ زیادہ، تو ہم بھی دیکھیں بچوں کو ہر بات پہ ٹوکنا، ہر بات پہ تانا دینا، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ایسے نہ کرو، ویسے نہ کرو، تمہارے نمبر کم آ گئے، تمہاری یہ پوزیشن کیوں آ گئی، دوسرے نے یوں کر دیا، تم نے یوں نہیں کیا۔ یہ سارا دن اگر یہی کرتے رہیں گے، کوئی کام کرنے لگے ٹوک دیا، اس ٹائم نہیں کرو، اس ٹائم فلاں ہو رہا ہے، اس ٹائم تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں یہ کرنا چاہیے، تو ہم تانے دے دے کے بچے کا کانفیڈنس لیول ہی مار دیتے، بچے میں وہ پھر خود اعتمادی آتی نہیں، یہاں تک کہ بچہ بڑا بھی ہو جاتا ہے، وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، آگے چل کے زندگی کے معاملات میں پھر بھی اسی میں احساس کمتری رہتی ہے۔ اور کچھ خاندانوں کے لوگ ہم نے دیکھا ماشاءاللہ، بچے جو مرضی کرتے رہیں، کانفیڈنس لیول ان کا بڑھتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتے، کرنے دو، بچہ جو بھی کر رہا، ہاں بدتمیزی نہ کرے، بچہ باقی جو کرے وہ الگ بات ہے، اس کو کرنے دو، بچہ مذاق کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، بچہ ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، شرارتیں کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کہتے ہیں نا بچہ شرارت نہ کرے تو ڈاکٹر کو دکھاؤ، بچہ بیمار ہے، تو شرارتیں کرنا اچھی بات ہے، لیکن بدتمیز کی الگ چیز، اب بدتمیزی کرنا ہے نا، بچوں کو سمجھائیں اس پہ، اب باقی جو وہ کر رہا ہے اس کو کرنے دو، جو وہ کھیل رہا ہے اس کو کھیلنے دو، جس طریقے سے وہ کوئی نیا کرنا چاہ رہا ہے اس کو کرنے دو، کوئی نئی چیز بنا رہے اس کو بنانے دو، کوئی چیز توڑ کے الگ کر رہا ہے اس کو کرنے دو۔ تو اس طریقے سے بچوں کا ہم کانفیڈنس لیول نہ ماریں، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کریں،
بات بات پہ تانے نہ دیں. اسی طریقے سے ہر معاملے میں ہوتا ہے. جس طرح بچوں کے معاملے میں اسی طرح بڑوں کے معاملے میں. آپ کے ورکر ہیں جہاں آپ کام کر آپ آنر ہیں, آپ کے ورکر کام کر رہے ہیں, تو ان کی حوصلہ افزائی کریں تھوڑی سی. ہاں سختی الگ چیز ہے, معاملات الگ چیز ہے, ہینڈل کرنا الگ چیز ہے, لیکن تھوڑی تھوڑی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے. کوئی اچھا کام کر رہے اس کی حوصلہ افزائی کریں, کوئی انعام وغیرہ دے دیں, شاباش دے دیں, کوئی اس طریقے سے کر دیں. اسی طریقے سے گھر کے معاملات میں بھی اگر کسی نے اچھا کام کیا اس کو شاباش دینی چاہیے. کھانا اچھا بنایا کسی نے, اس کو تعریف کریں اس کی, کھانا اچھا بن گیا, بیٹی نے اچھا کھانا بنا دیا, آپ کی بہو نے اچھا کھانا بنا دیا, آپ نے کوئی اور مسئلہ ہو گیا, تو ساری چیزیں تو جو بھی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں. حوصلہ افزائی, کوئی اچھا کام کر دیا حوصلہ افزائی کریں. اگر کوئی غلط کام ہو بھی گیا تو درگزر کریں, نہ یہ کہ ہم اس کی اس کو دل آزاری کرنے لگ جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ولا تنابزوا ولا تلمزوا انفسکم, اور ایک دوسرے کو تانے نہ دیا. خاص طور پہ ہمارے کلچر میں ساس بہو بیٹی والدہ ان چیزوں میں یہ چیزیں کافی ہوتی ہیں کہ خام خواہ بات بات پہ تانا دینا, بات بات پہ ڈانٹ دینا, بات بات پہ بےزتی کر دینا, تو اس سے پھر لڑائیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں, جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں, اور ایک دوسرے کے اندر سے محبت بھی کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی. تو اس وجہ سے ان چیزوں سے بھی شریعت نے منع کیا. اور اسی طرح کسی مسلمان کو تانا دینا, تانا مطلب جو اس میں ہے ہی نہیں ایب, اس میں اس کو بلا وجہ ملوث کر دینا اور اس پہ الٹی سیدھی باتیں کس دینا, تو یہ سارے تانوں کے زمرے میں آتے ہیں, اور اس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. تانا دل کو چیر دیتے. آپ کسی جگہ آنر ہیں, اگر آپ کے ملازمین ہیں, ورکر ہیں, اچھا کام کریں شاباش دیں ان کو, نہیں ہے کہ ہر بات میں تانا, ہر بات میں نقص, ہر بات میں برائی. اگر اس طریقے سے ہم کرنے لگ جائیں گے تو پھر ان کے دل سے بھی ہماری وقت اٹھ جاتی ہے, ہمارا احترام اٹھ جاتا ہے. پھر وہ لوگ بھی پیچھے چل کے الٹی سیدھی باتیں ہی کریں گے, اور کیا کریں. تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ولا تلمزوا انفسکم, اور ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو. ولا تنابزوا بالالقاب, اور نہ ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارا. کسی کو آپ نے لنگڑا بول دیا, کسی کو لولا بول دیا, کسی کو اندھا بہرا بول دیا, یا اور کسی کو کانا بول دیا, یا کوئی بھی برا لقب ہے کہ جو ہم رکھ دیتے ہیں, جس طرح کہ ہمارے دوستوں میں بھی اکثر ہی ہو جاتا ہے مذاق مذاق میں. اسی طریقے سے اوپر آیا نا کہ مذاق نہ اڑاؤ, تو مذاق کی ایک یہ بھی ہے کہ کسی کو کوئی برے القابات سے پکار دیا, کسی کو کوئی گدھا بول دیا, بیوقوف بول دیا, پاگل کہہ دیا. تو اس طریقے سے کوئی بھی یعنی لقب اس کو دے دیا کہ جو اس کو برا لگے, ایسا لقب دے دیا کہ جو عام معاشرے میں اس کو کیا لگے, برا لگے. تو ان چیزوں سے بھی شریعت نے کیا فرمایا, منع فرمایا کہ ان کو برے القابات سے مسلمانوں کو نہ پکارو. ہاں ان کے نام سے پکارو, جو ان کے والدین نے ان کا نام رکھا, بہترین نام ہے, نام سے پکارنا چاہیے, آداب میں سے. لیکن برے القابات سے کسی کو پکارنا یہ تو کسی طرح بھی جائز نہیں. ہاں ایسا کوئی اگر لقب ہے کہ واقعی اس کی شہرت کا ذریعہ ہے, برا لقب نہیں, اچھا لقب ہے, تو اس سے اگر پکار دیا جائے کوئی مسئلہ نہیں. جس طرح کہ ہمارے حضرات علماء کرام کے حضرات کے القابات بھی تھے, ان کے القابات سے پکارا جاتا ہے, نام لینا مناسب نہیں ہوتا. شیخ الاسلام صاحب, شیخ الحدیث صاحب, مفسر, محدث, جو بھی اس طرح کا کوئی لقب ہے. یا اسی طریقے سے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر وہ لقب اس کی پہچان کا ذریعہ ہو, ایسا لقب ہے کہ لقب ہے تو اچھا نہیں ہے, لیکن بعض اوقات پہچاننے کے لیے اس کو اگر کوئی اس طرح بلا رہا ہے یا پہچان کے لیے کروا رہے, مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں یار فلاں آدمی جو ہے مجھے اس سے ملنا ہے, تو اب پتہ نہیں چل رہا ہے کون سا آدمی ہے بھی, کس طریقے سے فلاں جو امجد ہے کون سا امجد, یہاں تو 2-3 امجد ہے یار, وہ جو نہیں ہے وہ جس کے جو تھوڑا گنجا ہے. ہاں اچھا اچھا سمجھ. اگر اس طور پہ کوئی سمجھانے کے لیے, مذاق نہیں, سمجھانے کے لیے کوئی اس طور پہ کر رہا ہے تو شریعت نے اس کی گنجائش رکھی. لیکن اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کے سامنے اگر بولیں اس طرح کچھ کریں تو اس کو کیا لگے گا, برا لگے گا. تو اچھا نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس کا نام اس طریقے سے پڑ جائے. ہم اگر ٹیچرز ہیں تو ہمیں اسٹوڈنٹس کے اس طرح کے نام یا برے الفاظ یا برے القابات سے ان کو نہیں پکارنا چاہیے. آپ گھر کے بڑے ہیں, بچوں کو, اپنے گھر والوں کو اس طریقے سے برے القابات سے, تم تو بیوقوف ہو, تم تو پاگل ہو, تم تو یہ ہو, تو ان طریقوں کے القابات سے پرہیز کرنا چاہیے. جہاں اس میں دل آزاری بھی ہوتی ہے, تکلیف بھی پہنچتی ہے دوسرے کو, وہاں آپ کی محبت بھی کم ہو جاتی, آپ کی وقت بھی کم ہو جاتی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عزت کو برقرار رکھیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی عزت کا خیال رکھیں,
تو سب سے پہلے عزت دینا سیکھیں نا. جب آپ عزت دیں گے دوسرے کو تو اگلا بندہ بھی آپ کی کیا کرے گا؟ عزت کرے گا. لیکن اگر آپ عزت نہیں دیں گے، آپ جب دل کی آپ نے سنا دی، جب دل کے آپ نے کچھ کہہ دیا، تو اگلا بندہ پھر کہاں سے آپ کی عزت کرے؟ اور سامنے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ آنر ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ وہاں کے، تو سامنے بھلے وہ برداشت کر لے، لیکن پیچھے جا کے آپ کو برا بھلا کہے گا، دل میں اس کی وہ وقت نہیں رہے گی. تو ان آیات سے، ان چیزوں سے، ان تینوں سے، تین چیزوں سے اس آیت میں اللہ نے منع فرمایا. پہلا کون سا؟ کہ کسی کا مذاق نہ اڑائے. نمبر 2، کسی کو تانا نہ دیا جائے. اور نمبر 3، کسی کو برے القاب سے بھی نہ پکارا جائے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بری بات ہے. ومن لم یتب، اور اگر کوئی توبہ نہیں کرے گا، یعنی ان آیات کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی توبہ نہ کرے، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظالموں میں سے شمار ہوگا. یعنی یہی لوگ ظالم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ یہ برے کام ہیں اور پھر بھی مسلمان ان عیوب سے، ان گناہوں سے باز نہ آئے، تو اب یہ ظالم آدمی، اس کا شمار ظالموں میں سے ہو جائے. جب اس طرح کی باتیں آئیں تو ہمارے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین، وہ تو کہتے ہیں ہم اتنے ڈرے کہ ہم اگر کسی کو دیکھتے تھے کہ کوئی بکری کے تھن سے یعنی منہ لگا کے اس طرح کی کوئی حرکت کر رہا ہے، بعض اوقات ہنسی آ جاتی ہے، تو اس سے بھی ہم ڈرتے تھے. کوئی آدمی اس میں کوئی عیب ہے، ہم اس کے سامنے کوئی بات کر دیں، اس سے بھی ہم ڈرنے لگ گئے. کوئی آدمی اس سے ہم مذاق کر لیں بطور مذاق کے، کہیں ایسا نہ اس کو برا لگ جائے، اس سے بھی ہم ڈرنے لگے. یعنی ہم ہر قدم پر، صحابہ کرام تابعین فرماتے ہیں کہ ہم ڈرنے لگے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ جس سے دوسرے کی کیا ہو جائے؟ دل آزاری ہو جائے. تو اس وجہ سے ہمیں بھی ان برائیوں سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، خاص طور پہ اپنے گھروں میں، اپنے ان چیزوں میں، اپنے بچوں میں، بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. تو ان چیزوں سے کیا کرو؟ بچو. اگر کسی میں عیب ہے بھی تو اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی میں کوئی نقص ہے بھی تو اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی طرف توجہ نہ دیں، اس سے ادب سے پیش آئیں، احترام سے پیش آئیں، تو اگلا بندہ بھی آپ کی کیا کرے گا؟ عزت کرے. اس کے بعد دوسری آیت دیکھیں، اس میں بھی 3 چیزوں سے منع فرمایا گیا. پہلی چیز کون سی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اے ایمان والو، اکثر گمان کرنے سے بچا کرو. کسی کے بارے میں کوئی بھی گمان کر لینا، کوئی بھی خیال کر لینا، خیالی پلاؤ بنا لینا، تو ان چیزوں سے بچا کرو. مثال کے طور پہ آپ نے کسی آدمی کو دیکھا، آپ جج کر لیا کہ یہ آدمی تو ٹھیک نہیں ہے، شکل سے تو ٹھیک نہیں لگتا، ہو سکتا ہے یہ غلط آدمی، ہو سکتا ہے یہ فراڈ آدمی، ہو سکتا ہے اس طرح. یہ آپ کو جب تحقیق نہیں ہے تو آپ نے کیوں اس کے بارے میں غلط گمان کرنا؟ کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا، ہو سکتے ہیں مطلب یہ ہو سکتے ہیں اس طرح کا ہو. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ ایمان والو کسی کے بارے میں گمان کرنے سے بچو. گمان کرنا مطلب اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں اس کے متعلق کوئی خیال بٹھا لینا کہ یہ تو اس طرح کا آدمی. تو اس طرح کے گمان کرنے سے بچو. کیوں بچو؟ ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان گناہ بھی ہوتے، بعض گمان گناہ بھی. تو یہ جو اللہ نے استثناء فرمایا کہ بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کا گمان گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، گمان اچھے بھی ہو سکتے ہیں، اور گمان برے بھی ہو سکتے ہیں. ہاں، اچھے گمان اگر کوئی رکھتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی برا گمان رکھتا ہے تو پھر یہ بری بات ہے. تو برے گمانوں سے بچنے سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منع. تو بعض مفسرین یہ بھی فرمایا کہ گمان کئی قسم کے ہوتے ہیں. بعض گمان تو گناہ ہے. ایک تو وہ جو کہ اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ایسے گمان کرنا بھی گناہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایسا گمان کیا، کسی آدمی کے بارے میں غلط گمان کر کے، یہ آدمی فراڈ آدمی، حالانکہ آپ کو حقیقت حال کا پتہ نہیں، یہ آدمی دھوکے باز آدمی، گمان کر لیا، یہ آدمی اللہ نہ کرے کوئی غلط آدمی. تو کسی مسلمان کے بارے میں ناحق گمان کر لینا ایک تو یہ منع ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ غلط گمان لگائے تو یہ بھی ناجائز اور حرام. غلط گمان
مطلب کہ جس طرح کے کوئی گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سزا ہی دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جہنم میں ہی لے کے جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا کہ ہم غریب ہی رہے، ہم یہ رہے، ہم فلاں رہے، ہمارے پہ مصیبتیں ہی آتی رہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیمار ہی پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر مصیبتیں ہی نازل کرنی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کے گمان اللہ تعالیٰ سے کرنے لگ جائیں تو یہ حرام ہے، ناجائز۔ اس طرح کے گمان گناہ بھی حرام ہے جب ناجائز۔ تو بعض گمان جو کہا گناہ ہے، وہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے طرح طرح کے الزامات، گمانات غلط کرنے لگ جائیں، اور دوسرا ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں غلط گمان اپنی طرف سے بغیر دلیل کے قائم کر لینا، یہ بھی حرام، یہ دونوں ناجائز اور حرام۔ ہاں اچھا گمان رکھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھے، لوگوں کے ساتھ بھی عام طور پہ اچھا گمان رکھے۔ حدیث قدسی ہے نا جس میں آتا ہے کہ بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جیسا بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے، ایکسپیکٹ کرتا ہے، توجہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرے، اس لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے گا، اچھا گمان رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات درست فرمائے گا، اچھا گمان رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نہیں بچائے؟ میں نے بتایا تھا نا ایک دفعہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس میں ایک آدمی آیا اور اس نے بعد میں یہ سوال کیا کہ حضرت ہم تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کہہ دیں گے بھئی آپ نے تو ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا تھا جہاں ہر طرف گناہ ہی گناہ تھے، ہر طرف بد نظری تھی، ہر طرف فحاشی تھی، ہر طرف عیاشی تھی اور یعنی تھی، ہر طرف گناہوں کا سیلاب تھا، ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے تھے؟ آپ ہمیں صحابہ کے دور میں پیدا کرتے تھے، تابعین کے دور میں پیدا کرتے تھے تو ہم بھی نیک ہوتے۔ تو حضرت نے فرمایا اشکال تو تمہارا بڑا اچھا ہے، اشکال وزنی ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے اشکال کرو، اشکال تو وزنی کہ بھئی ہمیں ایسے دور میں پیدا کرتے جہاں یہ چیزیں نہ ہوں تو ہم بھی نیک ہوتے۔ فرمایا بات تو وزنی۔ پھر فرمایا لیکن اگر اللہ تعالیٰ تم سے یہ پوچھ لے کہ بھئی ٹھیک ہے ایسے دور میں نے تمہیں پیدا کر دیا تھا، آیا تم نے مجھ سے مانگا تھا کہ اللہ آپ نے ایسے دور میں پیدا کیا گناہوں کے دور میں، آپ مجھے اس سے بچا بھی لیں؟ تم نے مجھ سے ایسی دعا کی، تم نے مجھ سے ایسی کوشش کی؟ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ پھر یہ سوال کر لیں پھر کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ اگر اللہ نے ٹھیک ہے ایسے مقصد ایسے چیزوں میں پیدا کر ہی دیا، ایسے گناہوں میں پیدا کر دیا، تو بچانا بھی کس نے؟ اللہ نے بچانا ہے۔ جب اللہ نے بچانا ہے تو اللہ سے اچھا گمان رکھو نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم تو نیک بن ہی نہیں سکتے، ہم تو اس گناہ سے بچ ہی نہیں سکتے، ہم تو اس گناہ کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، یہ تو معاشرہ ہے، یہ تو سوسائٹی ہے، یہ تو کلچر ہے، بھی کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اصل کمال ہی ہے، اصل تقوی ہی ہے کہ اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے، ایسے ماحول میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے، کوئی بزرگ یہ دعویٰ کرے کہ بھئی میں تو جنگل میں جا کے رہتا ہوں، اور وہ اکیلا جنگل میں رہ رہا ہے، 10 سال سے بھلے رہ رہے جنگل میں، وہاں اس نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، کسی اجنبی خاتون کو نہیں دیکھا، تو وہ اگر آ کے یہ دعویٰ کرے کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہوں اور میں نے آج تک کبھی بد نظری نہیں کی، تو بزرگ فرماتے ہیں یہ کمال تھوڑی، بھئی آپ کو تو وہاں موقع ہی نہیں ملا، تو کیا کمال ہے اس میں؟ کوئی کمال نہیں۔ اصل کمال کیا ہے؟ اصل کمال یہ ہے کہ اس گناہوں کے ماحول میں رہتے ہوئے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے، اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے پھر اپنے آپ کو بچا جانا، یہ کمال ہے۔ ورنہ آپ جنگل میں رہتے ہو، آپ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، تو یہ کمال تھوڑی۔ آپ کہہ رہے ہو نا ہم صحابہ کے دور میں پیدا ہو جاتے ہیں، صحابہ کے دور میں پیدا ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ساری چیزیں، حالانکہ کچھ لوگوں نے اس ٹائم بھی انکار کیا، لیکن چلو ہم اس ٹائم مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود پھر یہ اتنا کمال تھوڑی تھا جو بن دیکھے ایمان لانا، اس گناہوں کے ماحول میں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا جانا، یہ کمال ہے۔ اسی لیے تو اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے نا، کہ اپنے آپ کو گوشہ نشین کر لینا، نہیں، یہ کمال تھوڑی ہے، یہ تو کمال تھوڑی ہوا۔
کمال تو کیا ہوا، اس گندے ماحول میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بالکل پاک صاف نکال دینا، یہ کمال کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا۔ تو بعض گمان گناہ ہے، بعض گمان گناہ ہے، میں نے تو اس کا مطلب سارے نہیں ہے بلکہ بعض ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان کرنا، کسی مسلمان کے بارے میں غلط گمان کرنا، یہ ناپسندیدہ۔ اور بعض گمان اس کا مطلب جائز بھی ہیں، بعض گمان مستحب بھی ہیں۔ نماز کے اندر کوئی غلطی ہوگی، آپ کو یہ پتہ نہیں 3 ہے یا 4 ہے، تو جو بھی آپ کا ظن غالب ہے تو اس پہ عمل کرنا جائز ہے۔ آپ 3 رکعت والی نماز تھی، آپ کو شبہ ہو گیا پتہ نہیں 3 ہوئی ہیں یا 2 ہوئی ہیں، تو آپ نے غالب گمان اندازہ لگایا اور آپ نے کہا نہیں اب 2 ہوئی ہیں، تیسری آپ میں پڑھتا ہوں، اپنے غالب گمان پہ عمل کرتے ہیں، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح کسی مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، حسن ظن جس کو کہتے ہیں، کیا مسلم کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اچھی ان سے توقع رکھنا اچھی بات ہے، مستحب ہے، مناسب ہے۔ اور بعض گمان کے مطابق عمل کرنا واجب ضروری، جس طرح کے کورٹ ہے، کوئی جج ہے تو اس نے گواہوں کا بیان سنا، اب اس کو نہیں پتا صحیح ہے غلط ہے، لیکن غالب گمان یہ کہ صحیح کہہ رہے ہیں، لہذا کورٹ کے مطابق اس کے جج کو اس کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے۔ تو بعض گمان واجب بھی ہوتے ہیں، بعض گمان مستحب بھی ہوتے ہیں، بعض گمان جائز بھی ہوتے ہیں، اسی طرح بعض گمان گناہ بھی۔ تو لہٰذا گناہوں سے بچو۔ مسلمانوں کے بارے میں، ان لوگوں کسی کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے سے کیا کریں؟ طرح طرح کے گمان کرنے سے کیا کرو؟ بچو، کیونکہ اکثر گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو اس آیت میں اس چیز سے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ایمان والو اکثر گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو۔ دوسرا جس اس آیت میں جس چیز سے منع فرمایا، کسی کی جاسوسی میں نہ پڑو، کسی کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے نہ لگ جائے، یعنی کسی میں کوئی عیب ہمیں مل جائے، کسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ آپ کے گھر کا کوئی فرد ہے، چاہے باہر کوئی فرد ہے، چاہے اور کوئی فرد ہے، کہ اس کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہو، اس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہو، تو اس چیز سے بھی شریعت نے کیا فرمایا؟ منع فرمایا کہ ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی میں نہ لگو۔ جاسوسی کرنا اچھی بات نہیں۔ ہاں، یہ ایسی جاسوسی کہ کسی کے پیچھے اس طور پہ لگ جانا کہ اس کا ہمیں کوئی عیب پتہ لگ جائے، اس کے کوئی ہمیں نقص پتہ لگ جائے، پھر ہم اس کا مذاق بنائیں، ہم مذاق اڑائیں، یا ہم اس پہ کوئی الزام لگائیں، اس کو بلیک میل کریں، تو اس طرح کی جاسوسی سے شریعت نے کیا فرمایا؟ منع فرمایا، جو بلا کسی وجہ کی۔ اسی طریقے سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی بات چھپ کے سننا، کہ ہمیں کوئی اس کی بات پتہ لگ جائے، کسی کا کوئی فعل چھپ کے دیکھنا کہ ہمیں وہ پتہ لگ جائے، تو جو بھی طریقہ ہے یہ سارا جاسوسی کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جاسوسی سے، اس طرح کی ٹوہ میں لگنے سے شریعت نے منع فرمایا کہ کسی کا کوئی عیب آپ نے اوپر کیا کر لو؟ ظاہر کر لو، اور اس سے پھر اس کو کیا دینا ہو؟ تکلیف۔ تو یہ تو منع ہے۔ ہاں، البتہ بعض صورتیں اس سے مستثنا بھی ہیں، جس طرح کے کوئی گورنمنٹ کے لوگ ہیں، اگر وہ ان کا کام مقرر ہے کہ دشمن کی کوئی جاسوسی وغیرہ کریں، تو اس طور پہ اجازت ہے، کیونکہ اس میں دفاع ہے۔ کہ اسی طرح آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی آدمی کے بارے میں آپ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کوئی خبر لے کے آتے ہو، کوئی جاسوسی اس طور پہ کر لیتے ہو تاکہ آپ کا کوئی نقصان وغیرہ نہ ہو، تو اس سے اس کی اجازت، اس کی اپنے آپ کو ضرر سے بچانے کی کیا ہے؟ اجازت۔ لیکن خواہ مخواہ بلا کسی وجہ سے کسی کے ٹوہ میں لگ جانا، کسی کے عیب دیکھنے میں لگ جانا، اس چیز سے شریعت نے کیا فرمایا؟ منع فرمایا، یہ گناہ کی۔ یہ سوال پھر ہم بعد میں، 1 منٹ۔ اور تیسرا حکم ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی کی غیبت بھی نہ کرے۔ ایحب، اور اس کی بڑی خطرناک مثال دی کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک تو بھائی اور اوپر سے اس کی لاش یعنی مردہ، اس کا گوشت وہ کھائے، کوئی اس کو پسند کرے گا؟ اور میں جو آدمی دوسرے کی غیبت کرتا ہے گویا کہ یہ اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ اتنا خطرناک یہ گناہ ہے غیبت کرنا، اور ہمارے معاشرے میں عام ہے بالکل۔
ہر گھر کے اندر عام ہے، ہر آفس کے اندر عام ہے، ہر کمپنی کے اندر جہاں بیٹھک مل گئی 2-4 بندوں کی وہاں غیبت شروع ہوگی۔ پہلے تو عورتوں میں زیادہ عادت تھی، اب مردوں میں بھی یہ عادت پڑتی جائے۔ تو اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی اور اس کی مثال دے کے الگ سے سمجھا ہے۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو جو آدمی اس کو پسند نہیں کرتا تو وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ تم کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے، لمبے لمبے ناخن تانبے کے، اور وہ اپنے چہروں کو، اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں، کونوں آلودہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے کہ جو دوسرے کی غیبت کرتے ہوں، دوسرے کو جس طرح یہ لوگ چھلنی کرتے ہیں، دوسرے کی جس طرح یہ لوگ غیبت کرتے ہیں، یہ ان کی سزا ہے کہ دنیا میں اللہ نے ان کو آخرت میں اللہ نے ان کے لیے یہ سزا تیار کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ زنا سے، حالانکہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی رجم کی سزا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ غیبت سے بڑا، غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ زنا تو باہمی رضامندی سے ہوگا نا، زیادہ سے زیادہ کسی سے غلط کام اگر دونوں کے، لیکن غیبت تو باہمی رضامندی سے نہیں ہو رہا نا، یہ تو آپ اس کی اجازت کے بغیر کر رہے ہیں۔ اور غیبت کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی آدمی کے کوئی ایسا عیب بیان کرنا یا کوئی ایسی بات بیان کرنا کہ اگر اس کے سامنے بیان کی جائے تو اس کو برا لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اب 2 آدمی بیٹھے ہوئے، تیسرے آدمی کے بارے میں بات کریں، یار وہ تو اس طرح ہے، وہ اس طرح، اگر وہ سامنے ہو تو اس کو برا لگے گا نا۔ تو اس طرح جو بات اس کو سامنے بری لگے اس کی پیٹھ پیچھے کرنا یہ بری، اگرچہ وہ بات اس میں موجود بھی ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کے سامنے بیان کیا تو صحابہ نے پوچھا کہ اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہے، فرمایا تبھی تو غیبت ہے۔ اگر عیب اس کے اندر موجود ہے اور عیب کے موجود ہوتے ہوئے آپ وہ عیب سامنے بیان کر رہے ہو یا آپ وہ چیز سامنے بیان کر رہے ہو تب تو غیبت ہے، مگر اگر اس میں موجود ہی نہیں ہے اور خام خواہ اس کے بارے میں ایسی بات کرو تو یہ تو بہتان ہے، الزام ہے، یہ تو اور بڑا گناہ۔ تو اس وجہ سے اس گناہ سے بچنے کی بہت ترغیب دی گئی، بہت ترغیب دی گئی۔ اور غیبت ہے یعنی اتنا سخت گناہ ہے، اتنا سخت گناہ ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی زنا کر لیتا ہے اس کی معافی تو ہو جائے گی توبہ سے، لیکن اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو توبہ سے معافی نہیں ہوگی جب تک کہ جس کی غیبت کی اس سے جا کے معافی نہ مانگے۔ اب کس کس سے معافیاں مانگتے پھرو گے یار؟ تو اس وجہ سے ان چیزوں سے منع فرمایا، تو لہذا غیبت کرنے سے بچیں، غیبت کرنے سے بچیں، غیبت کرنے سے بچیں۔ اپنے کام سے کام رکھو یار، اتنا ٹائم کہاں ہے کہ دوسروں کے بارے میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہو۔ 4-5 بندے بیٹھ گئے حکومت کے بارے میں باتیں شروع، 4-5 بندے بیٹھ گئے قوم کے بارے میں باتیں، 4-5 بندے بیٹھ گئے ٹیم کے بارے میں، 4-5 بندے بیٹھ گئے علماء کرام کے بارے میں۔ کیا چل رہا ہے پورے معاشرے میں؟ فضول کاموں میں لگے ہوئے۔ اپنا اللہ توبہ کریں، جو وقت فارغ ملا ہے اس پہ ذکر و اذکار کریں، کوئی اپنے اسٹڈی کریں، کوئی مطالعہ کریں، اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں۔ چاہے جائے کہ ہم فضول کاموں میں لگ کے اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہیں اور دوسرے کا وقت بھی کیا کر رہے ہیں، دوسرے کی عزت پہ بھی حملہ کر رہے ہیں، ان چیزوں کو بھی ہم کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اپنی نیکیوں کو بھی ضائع نہ کریں، اپنے اوقات کو بھی قیمتی بنائیں۔ تو یہ غیبت بہت بڑا گناہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ، اور حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن میں بھی ہے کہ غیبت کرنے والا اس طرح جس طرح کہ اپنے مردار بھائی کا کیا کر رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے۔ کہ کوئی آدمی اس کو جس طرح پسند نہیں کرتا تو غیبت کرنا بھی اسی طرح گناہ ہے، لہذا ان سے بھی کیا کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اس آیت میں دیکھیں تیسرا حکم دیا گیا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ اپنے میتن، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اس کو کیا کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو، لہذا وَاتَّقُوا اللَّهَ، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والے ہیں اور خوب رحم کرنے والے ہیں، بڑے مہربان۔ تو یہ 2 آیات سورۃ الحجرات کی آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں سے اصولی طور پہ منع فرمایا، اور یہ 6 کے 6 گناہ ہیں۔ تفصیلی ٹاپک ہے، یہاں تو ہم نے صرف ترجمہ اور ہلکا سا اس کی طرف اشارہ دیا، لیکن یہ کہ ان پہ تفصیل سے آپ پڑھیں ان گناہوں کے بارے میں اور ان سے اپنے آپ کو بچائیں کہ ان میں کون کون سی صورتیں داخل ہیں، کون کون سی صورتیں اس میں شامل ہیں، کن کن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہ ساری صورتیں، پہلی کون سی ہے، کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ دوسری کون سی ہے، کسی پہ عیب نہ لگائے۔ تیسری کون سی ہے، برے القابات سے نہ پکارے، ان کے نام سے پکارے۔
اور چوتھی کون سی ہے؟ غلط گمان کسی کے بارے میں نہ رکھے۔ پانچویں کون سی ہے؟ جاسوسی نہ کرے۔ اور چھٹی کون سی ہے؟ کہ کسی پہ غیبت، کسی کی غیبت نہ کرے۔ تو یہ 6 برائیاں ہیں ان 2 آیات میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان گناہوں سے بچنے کی ہدایات اور تاکید دی کہ ایسے گناہ ہیں، یہ معاشرے کا بگاڑ سارا انہی گناہوں کی وجہ سے۔ اگر ہر آدمی ان گناہوں سے اجتناب کر لے، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچ جائے، تو ہمارا یہ جو گھر ہے چھوٹا سا، یہ جنت کا ٹکڑا بن جائے۔ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، یہ جنت بن جائے۔ ہمارے مسلمان آپس میں سارے بہن بھائیوں کی طرح جنت میں جس طرح لوگ رہتے ہیں اس طریقے سے رہنے لگے۔ سارے معاشرے کا بگاڑ کی مین وجہ کیا ہے؟ یہ برائیاں ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر رچی بسی ہوئی ہیں، اور ہم ان برائیوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو جس دن ہم ان کو گناہ سمجھنے لگ جائیں گے، جس دن ہم اپنے آپ کو اس سے بچانے لگ جائیں گے، تو ہمارے آدھے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آگے دوسروں کو بھی ان چیزوں کی ہدایت کریں، دوسروں کو بھی ان چیزوں کا پیغام دیں، تاکہ ہم بھی ان گناہوں سے بچیں اور ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بھی ان گناہوں سے بچیں، اور ہمارے تمام کے گھر جو ہیں، تمام لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ خوشحال بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں